اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ اپنی رحمت کے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے بہترین رحم کرنے والے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اور حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں زوج محترمہ امہات المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 13 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد 8 مہینے صرف انہوں نے گزارے، صرف 8 مہینے کی سنگت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی شادیوں کے بارے میں، ان کے نکاح کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ سننے میں ملتا ہے کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی طفیل بن حارثہ سے ہوئی تھی، اور غالباً ان کو طلاق ہوئی یا پھر ان کے شوہر وفات پا گئے، تو اس کے بعد ان کی دوسری شادی اپنے پہلے شوہر کے بھائی عبیدہ ابن الحارث سے ہوئی، اور ان کے یہ شوہر بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اور نہایت زخمی ہوئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ بھی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی تیسری شادی جو ہے وہ عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ہوئی، عبداللہ ابن جہش جو کہ احد میں شریک ہوئے، احد کی جنگ میں، اور وہاں پر وہ بھی مارے گئے۔ بہرحال حضرت زینب بنت خزیمہ کے نکاح کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، بٹ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ ان کا نکاح جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا، اور وہ احد میں شریک ہوئے، زخمی ہوئے، تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی شادی، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے پایا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اور یہ نکاح جو حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب تھیں، ان کے 20 دنوں کے بعد، 20 ڈیز کے بعد ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ ان کی زوجیت میں آ گئی۔ امہات المومنین میں سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا، وہ بہت جس ٹائٹل سے پہچانی جاتی تھیں، جو ان کی خصوصیت تھی وہ یہ کہ ان کو مسکینوں کی ماں، غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ مطلب اس ٹائٹل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسکین اور غریبوں کی کتنی ویل وشر تھیں، کتنی کائنڈ تھیں، کتنی ان کی دلجوئی کرنے والی تھیں، ان کی مدد کرنے والی تھیں، صدقہ خیرات کرنے والی تھیں، کتنا کمزوروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دینے والی تھیں۔ یہ نہیں کہ نکاح کے بعد ان میں یہ فیاضی تھی، نکاح سے پہلے بھی بہت ہی دینے والی اور بانٹنے والی تھی۔ اور ہاں، ظاہر ہے نکاح کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، ان کی تعلیم و تربیت کے اثر کے ذریعے یہ اور زیادہ چیریٹی کرنے والی، اور زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی جو ہے وہ ان میں خصوصیت پائی گئی، اور اسی بنا پر ان کو ام المسکین یا پھر غریبوں کی ماں کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا۔
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی جوانی کی عمر میں وفات پا گئیں۔ 30 سال ان کی عمر تھی جب کہ وہ مدینہ میں وفات پائیں، اور ان کی جو ان کی نماز جنازہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ صرف 2 بیویاں ہیں، یہ 2 ازواج مطہرات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے وفات پائی۔ مطلب یہ 2 خواتین ہیں، یہ 2 ازواج ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور یہ پہلی بیوی تھی جو کہ مدینہ میں آ کر مدینہ میں جنت البقیع میں جن کو دفن کیا گیا، جن کی تدفین کی گئی۔ تو ایک چھوٹا سا خلاصہ، چھوٹا سا انٹروڈکشن حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں، جو کہ روایات میں ملتا ہے، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ان سے بھی سیکھنے کو جو ایک لیسن بہت امپورٹنٹ، بہت خاص، کہ ایک انسان کو جیسے ٹائٹل دے رہتے ہیں نا، کوئی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر، تو کتنا ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے نا، ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ کہہ دینا کہ مسکینوں کی، مطلب جتنے بھی مسکین ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، جتنے بھی نادار ہیں، ان کی ماں ایک ماں جو وہ کتنا شیڈو کرتی ہے نا، ایک اپنے پروں کے تلے اپنی اولاد کو لے لیتی ہے، ان کو سایہ کرتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو بلا شبہ ان کے ٹائٹل سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے اوپر سایہ کرتی تھیں، ان کو پروٹیکٹ کرتی تھیں، ان کی دکھ تکلیف میں ان کو ہیلپ کرتی تھیں، ان کو مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، ریاکاری سے پاک، کہ جس کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے اور ہمیں اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔